کہ جے آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ جناب میرا روپیہ کیوں نیچے گرا اور ڈالر کیسے اوپر گیا. جے آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ اگر 2017 میں ترقی کرتا پاکستان، پھلتا پھولتا پاکستان، کن کرداروں اور کن سہولت کاروں نے کن عزائم کے لیے، کن مقاصد کے لیے نواز شریف کو ہٹایا اور آج تک تمام چیزیں منظر عام پر آنے کے باوجود، تمام کرداروں کا اعترافی جرم کرنے کے باوجود نواز شریف سے معافی کیوں نہیں مانگی جا رہی؟ تمام کرداروں کا بے نقاب ہونے کے باوجود آج بھی وہی ہدایت کار اس اداکار سے وہی کردار کیوں ادا کروا رہے ہیں؟ اور پوچھا جائے کہ جناب عمران خان جیسی سہولت ایک دن میں 8 دفعہ عدالتوں سے وقت پاکستان کے کسی اور شہری کو میسر ہے؟ اور پھر عمران خان جیسی سہولت کہ 9-10 سال اس کے کیسز کا فیصلہ نہ ہو سکے اور پھر بھی اس سے پوچھا جائے، اور آج ایک نیا ڈیمانڈ اور نئی خواہش اس کردار سے توقع نہیں تھی مگر وہ بھی کر دی گئی اس کی طرف سے کہ میری گاڑی کو بھی ہائی کورٹ کے اندر آنے دیا جائے. ایگو اتنی کہ وہ اداروں سے بہت نہیں بہت اوپر ہو جائے، اور ہم جو مقتول ہیں ہمیں ہی مدعی نہیں قاتل کو مدعی بنا دیا جائے. کیا وہ معاشرہ چلے گا؟ کیا وہ ریاست چل سکے گی؟ اور کیا اداروں پہ لوگوں کا اعتماد رہ جائے گا؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کا بہیو وہ میر جعفر صادق کسی کو کہے کوئی نوٹس نہیں، وہ عدلیہ میں آنا پسند نہ فرمائے، وہ گھر بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرنا چاہے تو اس کو وہ بھی سہولت، اس کا کوئی نوٹس نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مقبول ہے. تو پھر صحیح کہتے تھے جسٹس شوکت صدیقی کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو تراشا، اور اگر ایک پولیٹیکل ایک ادارہ ہے تو 2 کے بارے میں بھی پوچھا جائے. تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہدایت کاروں کی سہولت کاری سے ہو رہا ہے. اور اگر آج بھی اس ڈوبے پاکستان کو، جس کو ڈبویا گیا یہ ڈوب نہیں سکتا تھا، اس وقت بھی 71 میں بھی کچھ کردار تھے جس کی وجہ سے یہ 2 ٹکڑے ہوا، نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت بھی پورے پاکستان کے، متحدہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لیے جان دینا چاہتے تھے، دیتے تھے، مگر کچھ کرداروں نے اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے میرے پاکستان کو 2 لخت ہونے پر مجبور کیا. اور آج میں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا تھا اور یہ بات بڑی اچھی لگتی کہ آؤ ہم آئے ہوئے ہیں، مگر مجھے اپنی جان سے عزیز میری ریاست ہے، اس کے بعد میرا آئین ہے، مگر مجھے آئین شکن آئین کا دست نہ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ ماحول بنایا گیا ہے اور یہ موقع دیا گیا ہے وہی ماحول بنانے کا 70-71 والا. اب ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے
کہ فیض عام کس طرح کیا جا رہا ہے، بس کر دیں۔ اور آج بھی وقت ہے، ڈبونے والوں یا تو مکمل طور پر سویلین کو مکمل طور پر با اختیار کر دو تاکہ یہ ملک پھر سے چلایا جا سکے، یا پھر اعتبار نہیں تو سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ میں اپنی ذات پہ ہونے والا جبر، میں اپنی قیادت پر ہونے والا جبر سہ سکتا ہوں، قیادت اپنے پر ہونے والے مظالم نواز شریف سہ سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، مگر ریاست پر ہونے والا جبر قوم کو اس نہج تک پہنچانے والے کہ آج ہر بستی میں سلگ رہی ہے آگ، مگر عمران خان پیٹرول لیے تیل چھڑکنے کے لیے اس آگ پر بےتاب ہے۔ سنو، اور ہدایت کار، سہولت کار اسے مکمل سہولت دے رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اگر صرف اقتدار چاہتے ہو تو جو چاہو کر لو۔ کیا 4 سالوں میں آپ سے یہ ریاست چل سکی؟ کیا 2017 میں ڈیزائن کیا ہوا جو آرڈر تھا ہدایت کاروں کا، اس نے پاکستان کو سنبھالا دیا؟ نہیں دیا۔ اور آج جو چاروں طرف سے، چاروں کونوں سے پاکستان کے آواز آ رہی ہے، مہنگائی، بے بسی، کوئی علاج کروانے کا پیسہ نہیں، تو سب سے پہلے تو اس پہ جے آئی ٹی بناؤ، اور اگر کسی ریٹائر جج پہ بنانی ہے تو پھر حکومت وقت کو چاہیے کہ جسٹس شوکت صدیقی جیسے شخص کو سربراہ بنائے، اور اگر کسی کو ریٹائر پر اعتبار نہیں تو پھر حاضر سروس بناؤ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے، تاکہ قوم کو اعتماد آ سکے اس جے آئی ٹی کے فیصلے پر۔ آج بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل بھرو تحریک، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا جانتے نہیں ہم؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ پلسٹر کیسے لگا؟ کیا لوگ آج زبان زد عام یہ بات نہیں ہے کہ پلسٹر اتنی دیر نہیں رہتا؟ مگر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ آئیں اس جے آئی ٹی کے لیے پوری قوم کا جو مطالبہ ہے اس کی آواز بنے کہ یہ مہنگائی کا سیلاب آیا کیسے؟ اگر تو 2017 میں 35 روپے کلو آٹا نہیں تھا، 55 روپے کلو چینی نہیں تھی، 65 روپے پر تیل نہیں تھا، 100 روپے کے لگ بھگ آپ کا ڈالر نہیں تھا، اس وقت کے ریزرو، اس وقت کے قرضہ، جو چیزیں اس وقت تھی اس کا موازنہ آج کیا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے، پھر وہی انتخاب ہوگا، وہی الیکشن ہوگا، وہی لوگوں کا فیصلہ ہوگا، یہ ساری قوم مانے گی اس ڈوبتے پاکستان کے۔ اگر آج بھی فیصلے منصفانہ نہ کیے گئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اگر منصفانہ فیصلے آج بھی نہ کیے گئے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ملک میں خانہ جنگی کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ریاست کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ ملک کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ریاست کا آئین سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ریاست اور آئین سب سے مقدس ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں